بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کوے کے بارے میں کئی قسم کے انکشافات اور گمان کیے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ سبھی نے اکثر سنا ہوگا کہ کوا آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے، اور اگر کوے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑے یا جھگڑنے لگیں تو اس سے اس بات کا گمان کیا جاتا ہے کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس طرح اگر دوپہر سے پہلے کوا آپ کے گھر کی دیوار پر یا چھت پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے، یا بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے نظر آتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اگر کوئی کوا اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر چونچ مار دے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں میں کس حد تک صداقت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، اور یہ باتیں پھیلائی کیوں گئی ہیں؟ محترم ناظرین، ان باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کا آپ کو کس نے بتلایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہیں پر ایک نقطہ نظر آپ سبھی کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ جیسے کئی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمارے بزرگوں کا آزمودہ ہے یا ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی تو سچ کہی، اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کفار دین حق کا پیغام سن کر اسے اس لیے جھٹلا دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس بات پر عمل کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور دین حق کو جھٹلا دیتے تھے، حالانکہ وہ لوگ سراسر گمراہی کے راستے پر تھے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گھروں پر آتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کوے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کوے کی ہسٹری آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ آخر اس پرندے کی ہسٹری کیا ہے، جس سے آپ کے لیے آج کے ٹاپک کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ کوا ایک ایسا پرندہ ہے جو سب سے زیادہ غصہ اور خودداری رکھتا ہے۔ کوے کو جس انسان پر ایک دفعہ غصہ آ جائے تو وہ ساری زندگی اسے نہیں بھولتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو تنگ کرے تو اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس شخص پر حملہ آور ہو جائے۔ اکثر لوگ پرندوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ میں ہونے والی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ کوا ایک نہایت ذہین پرندہ ہے۔ کوا چیزیں بنانے اور تیز نگہداشت میں بھی اپنی مثال نہیں ملتا۔ کوا ایک ایسا پرندہ ہے کہ وہ گنتی بھی کر سکتا ہے۔ کوا پرندوں میں سب سے زیادہ شاطر، تیز اور چلاک پرندہ ہے۔ کوا انتہائی پیچیدہ کاموں کو انتہائی مہارت سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوے ایک دوسرے کے ساتھ قبیلے یا خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک کوے پر مصیبت آ جائے یا دشمن سے کوئی خطرہ ہو تو یہ ایک دوسرے کے بھی بہت مدد کرتے ہیں، اور اپنے کسی ساتھی کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کوئی کوا مر جائے تو بہت سارے کوے آسمان میں اس کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ ماہرین اس معاملے کو ایک تجربے کی مدد سے سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تجربے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا جو مر چکا تھا تو اس کے قریب موجود باقی کوے اپنا تمام کام کر کے اس کے قریب پہنچ گئے اور زور زور سے آوازیں نکال کر کئی کلومیٹر دور باقی کووں کو بھی اس بات سے آگاہ کرنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں وہاں سینکڑوں کوے اکٹھے ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق یہ ان کے جنازے میں شرکت کا منظر تھا۔ جس طرح ہم انسان جنازے میں ایک اعلان کے ذریعے اکٹھے ہوتے ہیں، کوے بھی اسی طرح شور شرابہ کر کے دوسرے کووں کو جنازے میں شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کوا واحد پرندہ ہے جو حسد اور کینہ پر مروی ہے۔ محترم ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا اور کفار آپ کو بہت زیادہ ستانے لگے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، اس دنیا میں ایک بھی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب آپ نے کشتی کو تیار کر لیا تو اس میں تمام مخلوقات کے ایک ایک جوڑے کو سوار کر لیا، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کو بھی سوار کر لیا۔
اس کے بعد دنیا میں ایک خوفناک طوفان آیا جس نے تمام کے تمام کفار کو غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی برسانا بند کر دے اور زمین کو حکم دیا کہ وہ خشک ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑی پر ٹھہری تو آپ نے کوے کو زمین کی خبر لانے کے لیے بھیجا کہ جا اور خبر لے کر آ اور مجھے بتا کہ طوفان ختم ہو چکا اور زمین خشک ہو چکی ہے یا نہیں۔ کوا گیا اور اس نے ایک مردار دیکھا اور اس مردار پر بیٹھ گیا اور اس کا گوشت کھانے لگ گیا اور واپس حضرت نوح علیہ السلام کی طرف نہ گیا۔ یوں اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خوف کی بد دعا دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، انسانوں سے چکنا رہتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، چنانچہ کبوتر گیا اور زمین کی خبر لے کر آیا۔ اس کے پاؤں کو نم مٹی لگی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر حضرت نوح سمجھ گئے کہ طوفان تھم چکا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے دعا فرمائی، اور اسی وجہ سے لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں اور یہ لوگوں سے۔ تو دوستو، یہ تمام تر باتیں کہ کوا مستقبل دیکھ سکتا ہے یا اس کی کائیں کائیں کرنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں ان تمام تر باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں ان باتوں پر ابھی بھی یقین کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کی علامت کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر لیں، مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں، توہم پرستی، بدشگونی، بد اعتقادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں، زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی شرط صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتماد، یقین اور توکل رکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔